یہ کیا ہوا؟ آئینہ تو وہی ہے مگر صورت بدل گئی۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، کسی کے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کسی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہئیں، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ بے شک ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ جو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لے، زندگی اس کو تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ آج وقت ہے، کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کو بھی آرزو کریں گے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ وقت نکل جانے کے بعد کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ کسی کا ذکر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، جو دل کو راس ہوتے ہیں زباں پہ رقص کرتے ہیں۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ دعا کرتے وقت اپنے پیاروں کو یاد رکھا کریں، کیونکہ صادقین کے درمیان محبت دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ پروں سے باندھ کر پتھر مجھے اڑاتا ہے، عجیب شخص ہے پھر تالیاں بجاتا ہے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی
سایہ دار نہ تھا۔ ہم کو بھی خوشنما نظر آئی ہے زندگی، جیسے سراب دور سے دریا دکھائی دے۔ سلگ رہی ہے فضا سائباں کے ہوتے ہوئے، زمیں پہ اتنے ستم آسماں کے ہوتے ہوئے، کہ جیسے اس کو فضاؤں سے خاص نسبت ہو۔ پرندہ اڑتا رہا آشیاں کے ہوتے ہوئے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ لوگ توڑتے وقت نہیں سوچتے کہ ہماری ماں نے ہمارے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بھائی تو دل کی دوا ہوتے ہیں، دل کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق تربیت، طبیعت اور نیت سے ہے۔ ہماری اپنی فقیری ہے، بادشاہی ہے، ہمارے مسئلے دربار تک نہیں آتے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاتا اور سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ آمین۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ خوف خدا ایک چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف ظاہر نظر آتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مومن پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اولاد کو نافرمانی سے کیسے بچائیں؟ کوئی ایسا کام کہنا ہو جس میں اندیشہ ہے کہ وہ بیٹی یا بیٹا نہیں مانے گا، تو اسے حکم دینے کے انداز میں نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ مشورہ دینے کے انداز میں کہیں، تاکہ وہ نافرمانی کے گناہ سے محفوظ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے اور موت کے بعد اس کے لیے عمل کرتا رہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے اور اللہ سے جنت اور آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی امید لگائے۔ میری ماں بھائی ہنستے ہیں تو میری دنیا مسکراتی ہے۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کرید کرید کر کھا جاتی ہے۔ کیسے کہوں کہ اس دل کے لیے کتنے خاص ہو تم، فاصلے تو قدموں کے ہیں پر ہر وقت دل کے پاس ہو تم۔ باپ نے پاؤں میں پگڑی رکھ دی، ماں نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹی نے روتے ہوئے زندگی گزار دی، کوئی ثانی نہیں لڑکی کے حوصلے کا بے شک۔ خلیل جبران نے کہا تھا، جب کبھی میں نے صبر کی زمین میں اپنے درد کا پودا سینچا، بدلے میں اس نے مجھے خوشی کا پھل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب انسان کے 2 ہاتھ سلامت ہوں، اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر گناہ گار ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ رحم کرنے کے لیے جواز نہیں، مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ طرز سوچ قبلہ و کعبہ درست کر دیتی ہے۔ جھوٹ بول کر کسی کو متاثر کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے تو پھر انسان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اور فرماتے ہیں، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔